السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شعیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں شعیب ٹی وی۔ دوستو، آپ سبھی نے فلموں اور ڈراموں میں بہت سے کیسز اور واقعات دیکھے ہوں گے جو کہ اینڈ میں آ کر سولو ہو جاتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو دنیا میں ہونے والے کچھ ایسے ریئل کیسز سے متعلق بتانے جا رہا ہوں جو آج بھی انسولو ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، زوڈیاک۔ خود اعلان شدہ زوڈیاک کلر کا تعلق شمالی کیلیفورنیا میں کم سے کم 5 قتلوں سے براہ راست 1969 سے 1968 تک کیلیفورنیا میں تھا۔ اس نے اچانک بات چیت بند کرنے سے پہلے 1974 تک علاقائی اخباروں کو بھیجے گئے خطوط کے ذریعے پولیس پر طنز کیا اور دھمکیاں دی۔ گہری تحقیقات کے باوجود کبھی بھی کسی کو بھی ان جرائم کے الزام میں گرفتار نہیں کیا گیا اور کیس اب تک انسولو ہے۔ ان ہلاکتوں سے کئی کتابیں اور فلمیں بنی ہیں، جس میں ہدایت کار ڈیوڈ فینچر کی فلم زوڈیاک بھی شامل ہے۔ نمبر 2، تمن شد کے زوڈیاک واحد قاتل نہیں تھا جو کوڈ استعمال کرنا پسند کرتا تھا۔ 1 ستمبر کی صبح آسٹریلیا کے سیمسٹن بیچ پر ایک لاش ملی۔ اس شخص کا جسم صحیح حالت میں تھا، اسے کوئی زخم نہیں دیا گیا تھا، حالانکہ اس کے کپڑوں کے تمام لیبلز غائب تھے۔ اس کی جیب میں ہینلی بیچ کے لیے ٹرین کا ٹکٹ تھا، اسے ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ 1 مہینے بعد پولیس کو ایڈیلیڈ ریلوے اسٹیشن پر ایک اٹیچی ملی جو اسی آدمی کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لباس پر لگے لیبلز کو بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کے جسم میں سے کوئی غیر ضروری مادے دریافت نہیں ہوئے۔ 1 مہینے بعد انہیں اسی آدمی کی پینٹ میں کسی خفیہ جیب سے اہم لیکن حیران کن ثبوت ملا۔ اس میں لکھا تھا تمن شد۔ پبلک لائبریری کے عہدیداروں نے اس جملے کا ترجمہ کرنے کے لیے مطالعہ کیا۔ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کا مطلب ختم یا ختم ہوا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شخص خودکشی کر کے مرا ہے، کیونکہ جس حساب سے یہ جملہ ملا اس کا مضمون زندگی ختم ہونے پر پچھتاوا نہیں ہونا تھا۔ نمبر 3، دی بوائے ان دی باکس۔ یہ نام ایک نامعلوم قتل کا شکار ہونے والے ایک 4 سے 6 سالہ لڑکے کو دیا گیا ہے۔ فروری 1957 میں فلاڈیلفیا کے سوسکیہنا روڈ کے قریب جنگل میں ایک لڑکے کی لاش ملی جو کمبل میں لپٹی ہوئی ایک باکس میں تھی۔ اس لڑکے کے بال حال ہی میں کٹ چکے تھے۔ موت کے بعد بالوں کے ٹکڑے جسم سے چپکے ہوئے تھے اور جسم پر کافی نشانات تھے۔ اس لاش کو سب سے پہلے جان شاکوک نامی ایک نوجوان نے دریافت کیا تھا، لیکن اس نے خوف سے پولیس کو اطلاع نہیں دی کہ یہ پولیس کیس میں نہ پھنس جائے۔ کچھ دن بعد کالج کے طالب علم فرینک نے ایک خرگوش کو جنگل کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس خرگوش کے پیچھے گیا۔ اس نے اس باکس میں لاش کو دیکھا، مگر اس نے بھی ڈر کر پولیس کو انفارم نہیں کیا، لیکن 2 دن بعد جب خبر سنی تو پولیس کو جا کر ساری بات بتا دی۔ پولیس کی کافی کوششوں کے باوجود یہ کیس انسولو ہے۔ نمبر 4، ڈیتھ آف جینیٹ ڈپالما۔ جینیٹ ایک اسٹوڈنٹ تھی جو کہ امریکہ کی رہائشی تھی۔ 7 اگست 1972 کی دوپہر کو 16 سالہ جینیٹ ڈپالما اپنے گھر سے کلیئر ویو روڈ پر نکلی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اپنی دوست کے گھر ٹرین لینے جا رہی ہے۔ جب وہ اپنی دوست کے گھر نہیں پہنچی اور شام کے بعد گھر واپس نہیں آئی تو اس کے والدین نے پولیس کو جینیٹ کی مسنگ رپورٹ کر دی۔ 6 ہفتوں کے بعد 19 ستمبر کو جینیٹ کی لاش ایک پہاڑ کے اوپر پائی گئی۔ یہ اس کے بعد پیش آیا جب ایک مقامی کتے نے اس سڑنے والی لاش کا دایاں بازو اس کے مالک کو لا کر دیا۔
पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया। इसकी लाश और कपड़ों में हड्डियों के टूटने, गोलियों के जख्म या छड़ियों के मारने का कोई सबूत नहीं मिला। नामालूम वजूहात की बिना पर पुलिस का ख्याल था कि इसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है। मजीद हैरत का माहौल जब बना तब पता चला कि जेनेट की लाश डेविल टीथ यानी शैतान के दांत नामी पहाड़ से मिली थी। नंबर 5, डेथ ऑफ जॉन बेनेट रैमजी। जॉन बेनेट एक अमेरिकन चाइल्ड ब्यूटी मॉडल थी जिसे 6 साल की उम्र में इसके घर में कत्ल कर दिया गया। इसका घर अमेरिका के शहर कोलोराडो में मौजूद है। जॉन बेनेट के वालिद जॉन को इसकी बॉडी इनके घर के बेसमेंट से करीब 7 घंटे बाद मिली, जबकि इसके वालिद जॉन ने अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट कर दी थी। जॉन बेनेट की खोपड़ी टूटी हुई थी और उसे गला दबाकर मारा गया था। जॉन बेनेट के घर से एक नोट भी मिला था जिसमें $1,18,000 की डिमांड की हुई थी। पुलिस की कई कोशिशों के बाद भी ये केस आज तक अनसॉल्व है। दोस्तों, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।